قاتل کی یہ دلیل بوڑھے باپ نے مان لی، قاتل کی یہ دلیل بوڑھے باپ نے مان لی۔ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ ایک باپ نے مان لیا قاتل کی بات کہ ہاں میرا بیٹا خود مرا تھا، وہ خود گاڑی کے سامنے آ گیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے تشدد کر کر کے مار دو۔ مان لی اس نے یہ بات، چھوڑ دیا دنیا میں تم لوگوں کو۔ لیکن جب اس نے یہ بات مانی ہوگی تو کیا اپنے دل میں وہ اپنی اولاد سے شرمندہ نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن جب اپنی اولاد سے وہ شرمندہ ہوا ہوگا تو ساتھ میں اس نے اپنے دل میں ایک اور بات کہی ہوگی، اور وہ بات کہی ہوگی اللہ سے۔ اس نے کہا ہوگا کہ اللہ میں نے تجھ پر چھوڑا، اللہ تو انصاف کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو انصاف کرنا۔ وہ لوگ جو دنیا میں فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کو تو غرق کرنا۔ یہ لوگ فرعون بن گئے ہیں، ان کو لگتا ہے یہی دنیا کے خدا بنے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کا عذاب، اللہ کے قہر سے ڈر نہیں آتا۔ ان کو وہ لوگ جو دعائیں جھولی پھیلا پھیلا کر ان کے لیے بد دعائیں کریں، ان کو اس بد دعاؤں سے خوف نہیں آتا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ یہ آ کر پریس کانفرنس کر دیں گے اور ان کے سچ کو لوگ جھوٹ کو سچ مان لیں گے۔ وہ پریس کانفرنس جو پہلے رات کو ہی لیک ہو جاتی ہے کہ یہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سروس ہسپتال کا دورہ کرتے ہیں جی آپ کے آئی جی اور یہ آپ کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر، اور سننے میں آئے کہ وہاں سے وہ ساری فوٹیجز اور کیمرے لے جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جھوٹ پر لوگ آنکھ بند کر یقین کریں گے؟ آپ پریس کانفرنس کر کے 4 لوگ بٹھا لیں گے، ایک ویڈیو کلپس دکھا دیں گے، تو کیا وہ ویڈیو کلپس جو 2 دن سے دن رات چل رہی ہے اور لوگ آنسوؤں سے رو رہے ہیں وہ بھول جائیں گے وہ کلپس کو؟ آپ کس دنیا پہ موجود ہیں؟ آپ کیا کیا چھپائیں گے؟ کس کس چیز کو چھپائیں گے؟ لوگ عینی شواہدین موجود ہیں کہ کس طرح ذلِ شاہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ذلِ شاہ کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی وہ تو خود گاڑی کے نیچے آ گیا، اس نے کہا مجھے مار دو، تشدد کر کر کے مجھے مار دو۔ یہ ذلِ شاہ نے خود کہا تھا، کیونکہ آپ لوگ نے تو اس کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ پھر یہاں پہ آپ لوگ کتنی ویڈیوز کو جو ہے جو کہ سوشل میڈیا میں چل رہی ہے چھپاؤ گے؟ آپ کو نہیں یاد کہ تدفین جس نے وہ غسل دیا ہے اس نے کیا کہا؟ دیکھا آخر میں وہ بھی رو دیا، اس نے کہا میں نے ایسے کئی پوسٹ مارٹم والے کو غسل دیا ہے، تشدد زدہ باڈیز کو دیا ہے، لیکن اس طرح کی تشدد زدہ باڈیز کو نہیں دیا۔ تم لوگوں کو خوف نہیں آیا، کوئی دل نہیں دہلا؟ تم لوگوں کے اپنے بچے نہیں ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ نہیں ہیں، اپنے جاننے والے نہیں ہیں جو تم لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، اور پھر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہو اور کہتے ہو نہیں جی ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ایک طرف پریس کانفرنس کر کے کہتے ہو ہم نے ایسا نہیں کیا، تو دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو حکم دیا تھا کہ گرفتار کرو پر آگے جا کے چھوڑ دینا۔ تو کیا ان کا اعترافی جرم نہیں ہے؟ کیا اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کر یہ اعتراف نہیں کرے کہ ہاں میں نے کہا تھا گرفتار کرو اور آگے جا کر چھوڑ دینا؟ پھر دوسری طرف آپ کے پاس فوٹیجز ہیں، آپ کے پاس ویڈیوز ہیں جو شو کرتی ہیں کہ وہ گرفتار ہوا تھا، ذلِ شاہ کو آپ نے وین میں بٹھایا تھا۔ اس کے باپ کا پہلا بیان جس میں وہ اپنے باپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں لیکن پریشان نہ ہونا، میری ماں کو نہ بتانا۔ یہ سارا کچھ موجود ہے، کتنے ثبوتوں کو آپ ختم کریں گے؟ اور اب آپ کا اپنا اعترافی بیان کہ ہاں میں نے کہا تھا گرفتار کرو، کس چیز کو آپ چھپائیں گے؟ دوسری طرف جی مریم باجی، بڑی باجی، جن کو اب یقین مانے عزت کے لیے بڑی باجی نہیں کہا جاتا، ان کو صرف تنزیہ ہی بڑی باجی کہا جا سکتا ہے، جو کہتی ہیں جن کی ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو کوئی اور رنگ دے دیتے۔ آپ کو تو عادت ہے رنگ دینے کی، آپ نے ارشد شریف کے قتل کو الگ رنگ دے دیا، آپ اس کو بھی الگ رنگ دے دیں گے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بڑی باجی؟ آپ کے دل میں جو ہے، آپ کے جسم میں دل ہے؟ آپ کے جسم میں تو دل ہی نہیں ہے، صرف مفادات کا ایک لوتھڑا ہے جو کہ صرف اپنے مفادات کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں نے اپنی ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ نے ارشد شریف کے اس میں کیک کاٹا، آپ اس میں بھی کیک کاٹیں گے، اور آپ نے کیک کاٹا۔ آپ ایسی عورت ہیں کہ آپ نے کیک کاٹا اس دن،
اگر آپ کو ایک انسانی جان کا دکھ ہوتا نا مریم باجی تو اس دن کیک نہ کاٹتی, اس دن پوسٹ پونڈ ہو جاتا. لیکن نہیں جی, وہ تو ایک حادثہ تھا, جیسے میں نے کہا کہ وہ خود آیا تھا گاڑی کے نیچے, آؤ مجھے تشدد کر کے مار دو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دوسروں کی آڈیو ویڈیو لیکس کروائیں گی تو آپ کی آڈیو ویڈیو لیکس نہیں ہوں گی؟ پھر دوسری طرف ایک اور آڈیو ویڈیو لیکس ہے جس میں وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں فری ہینڈ دے دیا. وہ بندہ ایڈمٹ کر رہا ہے جو آپ کا پولیس والے کہ جی ہمیں جو ہے بریگیڈیئر صاحب نے, جس نے فلاں نے ہمیں جو ہے وہ فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جی آپ جو مرضی کریں, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں روکنے کی, ہم پورا تیاری ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں. اور بار بار ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ جی آپ ٹینشن نہ لیں, ہم مینیج کر لیں گے. تو یہ ویڈیوز بھی تو آئی ہیں, اور یہ ویڈیوز کون لیک کر رہا ہے؟ انتظامیہ تو آپ کی ہے, بندے تو آپ کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں بھی دو دھڑے موجود ہیں. وہ بات جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ آپس میں داروں کا ٹکراؤ ہو جائے گا, اندر سے داروں کی آوازیں اٹھیں گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی دو دھڑے موجود ہیں. ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو حق کے ساتھ شاید کھل کر سامنے نہیں آ رہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, سراسر ناانصافی اور انسانیت کی تذلیل ہے. آپ کے آئی جی کہتے ہیں کہ جی ایک قانون ہوتا ہے اور اس قانون کے مطابق سارا کام ہوتا ہے. تو وہ قانون اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں کرتی. قانون تو کہتا ہے کہ ایف آئی آر کاٹو, جو مدعی کہے جو وہ کہے اس کے مطابق کاٹو, لیکن آپ نہیں کاٹتے. تب آپ کا جو قانون ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر پولیس والے پر مارا جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا, تو جب شہری مارا جاتا ہے تب قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ جب 25 مئی کو فیصل عباس شہید ہوا تب قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ آج آپ بڑے مزے سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ قانون حرکت میں آتا ہے, ایک قانون ہے, ہم اس کے مطابق چلیں گے. تو چلو نا, دو قانون کیوں بنائے ہوئے؟ ایک قانون تم لوگوں کے اپنے لیے اور ایک قانون بیچارے لاچار عوام کے لیے, کہ عوام مرے, ان کا خون جو ہے پانی اور تم لوگوں کا خون خون ہے. ان کی جو اولادیں ہیں اولاد نہیں ہیں, وہ لے پالک ہے کوڑے کے ڈبے سے اٹھائی ہوئی ہیں, اور تم لوگ نے جو ہے محنت کر کے پیدا کی ہیں اور ان کو پالا پوسا ہے. یہ ہے تم لوگوں کے دو قانون. یہی وہ دو قانون ہیں جس کے لیے عمران خان آواز اٹھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے جس کے لیے اس کا بیانیہ اتنا مقبول ہو گیا ہے. وہ کدھر گئے یار جمہوریت کے علمبردار, انسانیت کے علمبردار جو آتے تھے اور دعوے کرتے تھے؟ وہ حامد میر جو سب سے بڑا جمہوریت کا علمبردار تھا, کہاں غائب ہو بھائی؟ وہ پیپلز پارٹی ہمارے لیے تو جمہوریتی انتقام ہے. بڑا اچھا انتقام لیا. کس سے انتقام لیا تم نے؟ عوام سے انتقام لیا. وہ ہمارے وزیر خارجہ جو بنے پھرتے ہیں وہ وزیر خارجہ ہے, ماشاءاللہ سے ان کی انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ پوری جو ہیومن رائٹس والے ٹویٹ کر دیتے ہیں, یو این ٹویٹ کر دیتا ہے اس حادثے پر, لیکن ہمارے وزیر خارجہ کو کچھ نظر نہیں آتا, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے. ارے بھائی, جب تمہیں اپنے ملک کے اندرونی خانہ کا نہیں پتا تو تم کیا ڈیفینڈ کرو گے جا کر باہر اپنے ملک کو؟ یہ ہے پیپلز پارٹی جمہوریت کی علمبردار, یہ ہے پیپلز پارٹی انسانیت کی علمبردار جو خاموش بیٹھی ہے ان سارے سینیریو میں. کیوں؟ کیونکہ سب اپنے مہرے بچھاندے بیٹھے ہیں, سب اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اب پاکستان کی تاریخ میں یہ جو 4 دن ہیں وہ پاکستانی سیاست کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ ان 4 دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, خان کی گرفتاری ہوگی کہ نہیں ہوگی, نواز شریف واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیول پلینگ فیلڈ ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ کس طرح لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ الیکشن ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ کسی بھی تصادم کی صورت میں چلے جائیں گے, یہ سول وار کر لیں گے لیکن الیکشن ڈیلے نہیں کروائیں گے. سیکیورٹی ایجنسیز جن سے ہم نے مانگی کہ جی آپ نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی دینی, اور پھر ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نارملی شدید نوعیت کی دہشت گردی کا خدشہ ہے پاکستان میں, پنجاب میں, اس لیے الیکشن کے لیے ہم نہیں دے سکیں گے, اس لیے الیکشن کو پوسٹ پون ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہر حربے استعمال کریں گے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے. اور اگر الیکشن پوسٹ پون نہ ہوا تو دوسری آپشن ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اب سارے مقدمے تو اس پر ہو ہی چکے تھے, بغاوت, غداری, دہشت گردی, ایک بچا تھا 302 کا, وہ مقدمہ بھی انہوں نے اس پر ڈال دیا. اب جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح تو اس کو گرفتار کرنا ہے, کسی طرح تو اس کو پکڑ دھکڑ کرنی, اور کچھ نہیں تو اس کو تو مار دینا ہے, کیونکہ وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے نواز شریف کو. پہلے آپ کی مریم باجی ایکسیپٹ کرتی ہے اس بات کو
کہ وہ کمپنی کو ایکسپوز کرتی ہیں کہ ہم سے کیے گئے وعدے پورے کرو، تو آپ رانا ثناء اللہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن سے پہلے وہ پورے کیے جائیں۔ تو پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ کون سے وعدے ہیں ایسے کون سے وعدے ہیں جو عوام کے خلاف جا کر آپ نے پورے کرنے ہیں؟ ایسے کون سے وعدے ہیں جس کے لیے آپ اپنی ریاست داؤ پہ لگا رہے ہو لیکن آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وعدے پورے کیے جائیں؟ نواز شریف واپس اسی وقت آئیں گے جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ سننے میں تو آ رہا ہے کہ بس انہی 4 دنوں میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی اور نواز شریف واپس آ جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے حالات سازگار ہوں گے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی ہوگی، ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت تک ان کی ڈیمانڈز پوری ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے نواز شریف صاحب بھی اپنی جو ہے علاج معالجہ کر کے صحت مند ہو کر شاید ان 4 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے، یہ سامنے آ جائے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ عمران خان سے ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کی اس تحریک کو خون مل چکا ہے، ایک نہیں کئی خون مل چکا ہے، ماؤں بہنوں کے سروں سے چادریں اتر چکی ہیں اس تحریک میں۔ اب آپ کو اپنے مہرے چلانے ہوں گے احتیاط سے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی، اس تحریک کو نقصان ہو جائے گا۔ اب آپ نے جو بھی سٹیپ لینے ہیں بہت سوچ سمجھ کے لینے ہیں، فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے، اپنی پالیسیز میں ٹرن لینے ہیں، بات چیت کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کو بہت احتیاط اور بہت سوچ سمجھ کر لینا ہے، کیونکہ اب بھی جو آپ کا بیانیہ تھا، جو آپ کی بات تھی، جو آپ کا نظریہ تھا، وہ صرف اب آپ کا نظریہ نہیں رہا، وہ پوری قوم کا نظریہ بن چکا ہے۔ قوم کھڑی ہے خون دینے کے لیے، مائیں بہنیں کھڑی ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر کوئی عوام اٹھے گی؟ آنے والے 25-30 سالوں تو بھول جاؤ، یا شاید 50 سال بھول جاؤ۔ جو ابھی آپ کے فالوورز ہیں نا، جو آپ کو مانتے ہیں، جو آپ کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، ان کی کیا عمریں؟ 18 سال، 20 سال، 22 سال۔ اگر یہ ہار گئے، ان کو لگا کہ اب اس دنیا، اس پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اگر ان کو لگا کہ اگر یہ تحریک ناکام ہوتی ہے تو یہ مایوس ہو جائیں گے، اور اگر یہ مایوس ہو گئے نا تو پھر سمجھیں کہ 25-50 سال تک اس ملک میں کوئی سوچے گا بھی نہیں، لوگ صرف یہ مان بیٹھیں گے کہ ہاں ہم غلام تھے اور غلام ہی رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔